السلام علیکم، میں ہوں محمد امجد۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ان چونکا دینے والی آیتوں کی جنہوں نے آج کی ماڈرن سائنس کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں جا کر اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، ایکسپینڈنگ آف یونیورس، کائنات کا پھیلاؤ۔ ایسٹرونامرز یعنی ایسے سائنٹسٹ جو خلا یعنی دنیا سے باہر دوسرے گلیکسیز، اسٹارز اور پلانٹ مثلاً سورج، چاند، ستارے، بلیک ہولز اور جتنی بھی چیزیں خلا میں پائی جاتی ہیں، ان کی میجرمنٹ اور ان کے بیہیویئر پر ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ اپنی محنت، وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان پلانٹس کا سائز، وزن اور فاصلہ کتنا ہے اور کیا ان پر زندگی کے اثرات موجود ہیں۔ اور ان سب باتوں کا جواب ہم نے پچھلی ویڈیو میں قرآن مجید کی ان آیتوں سے جان چکے ہیں، جس میں فیکٹ نمبر 1 اور 3 شامل ہیں۔ اوریجن آف لائف اور اسکائی پروٹیکشن، کہ زندگی کی شروعات پانی، ہوا اور مٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور زندہ رہنے کے لیے آسمان کا حفاظتی غلاف یعنی اوزون لیئر جو گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور سورج کی خطرناک شعاؤں اور زہریلی گیسز سے دنیا کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کی شروعات اور زندہ رہنا ممکن نہیں۔ مگر یہ سائنسدان جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، انہوں نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ یہ یونیورس آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے۔ جانے مانے فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب دی بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہا، یونیورس کے پھیلنے کی ریسرچ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ریسرچ اور سب سے بڑے انقلاب میں سے ایک ہے۔ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات قرآن نے بتا دی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 47، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے بنایا اور یقیناً اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سائنسدان کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ فیکٹ نمبر 6، اوشنز، سمندر۔ قرآن ہمیشہ سے اپنی آیتوں میں مثالیں دے دے کر کچھ پوشیدہ علم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جس میں سمندروں کا علم بھی موجود ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہوتی ہیں، جبکہ سمندری سائنسدان اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر نہیں بلکہ سمندر کے اندر گہرائیوں میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو دکھائی نہیں دیتی، انہیں صرف کچھ خاص ڈیوائسز اور آلات کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن سمندر کے اندھیروں میں چلنے والی لہروں اور اس کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اس لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندروں کی اندرونی لہروں کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ سمندروں کی گہرائیوں میں اندھیروں کو بھی بیان کرتا ہے۔ آج کے ٹائم میں انسان بنا اکوپمنٹ یوز کیے 70 میٹر گہرائیوں میں جا سکتا ہے۔ وہاں تک تو کچھ روشنی ہوتی ہے، مگر ہم 1000 میٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک دم گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سب پتہ لگانا کیسے ممکن ہوا؟ یہ اپنے آپ میں ایک کھلی نشانی ہے۔ قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 40، کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ طے در طے تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 7، اسکن پین ریسیپٹرز، جلد کی محسوس کرنے کی صلاحیت۔ کئی سالوں تک ڈاکٹرز اور سائنسدان اس بات کو مانتے تھے کہ ہماری باڈی میں کہیں بھی درد ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے، اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہمارے دماغی سیلز یا یوں کہہ لیجئے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس غلط کانسیپٹ کو کئی سالوں تک ماننے کے بعد سائنسدانوں نے خود ہی اپنے آپ کو مزید ریسرچ کر کے غلط ثابت کر دیا کہ درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت یعنی سینس آف فیلنگ ہمارے دماغ میں نہیں بلکہ ہماری اسکن میں ہی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جس مخصوص حصے میں ہمیں چوٹ لگتی ہے، درد کا احساس بھی وہیں ہوتا ہے، نہ کہ پوری باڈی میں۔ اگر ان ریسیپٹرز یعنی درد کا احساس کرنے والے سیلز کو ہمارے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے تو ہمیں درد کا احساس نہیں ہو سکے گا۔ مگر ان عقل کے اندھوں کو قرآن نے پہلے ہی وارن کر دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 56، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔
جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا یا قرآن کو مانتے ہوئے بھی اس کی آیتوں کو اگنور کیا۔ مثلاً کافر تو دور، کوئی شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے اور بد دیانتی کرتا ہے، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے، اور جب وہی شخص قرآن پڑھتا ہے جس میں ان سب باتوں کا منع کیا گیا ہے تو قرآن اس پڑھنے والے پر لعنت فرماتا ہے، اور قرآن ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے تاکہ یہ درست راہ پر آ جائیں۔ ان لوگوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ ان کی کھال اور گوشت پوش جل کے ختم ہو جائے گا، تو انہیں نئی کھال دی جائے گی تاکہ انہیں درد کا احساس ہوتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کا اختتام ان 3 فیکٹس پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس ویڈیو کا پارٹ 2 لے کر آئیں گے جس میں ہم آپ کو مزید قرآن مجید کے حقائق بتانے کی کوشش کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔